ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ 9th کلاس کی فزکس کے ساتھ میں آصف محمود۔ فزکس میں ہم 7th چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے 2 ٹاپک پچھلے لیکچر میں کور کیے تھے، ڈینسٹی اور پریشر۔ پریشر سے ہی ریلیٹڈ آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ایٹماسفیئرک پریشر۔ ایٹماسفیئرک پریشر سے مراد ایٹماسفیئر کا پریشر ہے۔ تو اب پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایٹماسفیئر کسے کہتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ زمین کے گرد ہوا ہے، جس کو ہم کرۂ ہوائی بھی کہتے ہیں۔ وہ جو ہوا ہمارے زمین کے ارد گرد ہے، جس میں تمام لیونگ آرگنزمز اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس ہوا کے جو سرکل ہے اس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ تو ارتھ از سراؤنڈیڈ بائی اے کور آف ایئر کالڈ ایٹماسفیئر۔ تو زمین کے گرد جو ہوا کا کور ہے اس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ اٹ ایکسٹینڈس ٹو اے فیو ہنڈریڈ کلومیٹرز ابو سی لیول۔ تو سطح سمندر سے اس کی بلندی کچھ 100 کلومیٹر، چند 100 کلومیٹر تک ہے۔ یعنی ہوا ہر جگہ نہیں، بلکہ زمین کے ارد گرد ایک خاص حد تک ہے، اور وہ بھی زمین کی سطح پہ میکسیمم ہوا ہے، خاص طور پہ ساحل سمندر پر یا سطح سمندر پر، یعنی سمندر کے کنارے ہوا کا دباؤ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور جوں ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں یہ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو وہ پریشر جو ایٹماسفیئر زمین پر ڈالتا ہے اس کو ایٹماسفیئرک پریشر کہا جاتا ہے۔ جسٹ ایز certain sea creatures live at the bottom of ocean، بالکل اسی طرح جیسا کہ سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق جو ہے وہ زمین کی یعنی سمندر کی سطح کے ساتھ رہتی ہیں۔ we live at the bottom of a huge ocean of air۔ تو ہوا کا ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کی ہم تہہ میں رہتے ہیں، یعنی ہم ہوا کا جو کور ہے اس کی سب سے نچلی سطح پر زمین کے اوپر رہ رہے ہیں۔ ایئر از اے مکسچر آف گیسز۔ ہوا کیا ہے؟ مکسچر آف گیسز ہے۔ دا ڈینسٹی آف ایئر ان دا ایٹماسفیئر از ناٹ یونیفارم۔ ایٹماسفیئر کی جو ڈینسٹی ہے، ہوا کی جو ڈینسٹی ہے ایٹماسفیئر کے اندر، وہ ایک جیسی نہیں ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے۔ It decreases continuously as we go up۔ جو ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں اس میں کمی ہوتی جاتی ہے، لگاتار یہ کم ہوتی جاتی ہے۔ یعنی بالکل اسی طرح جیسے آپ ایک ٹب میں یا بالٹی میں پانی بھر لیں، تو پانی کی اوپر والی سطح پہ پانی کے تھوڑا نیچے اگر اس کے اندر کوئی آبجیکٹ ہوگا تو اس کے اوپر پانی کی مقدار تھوڑی ہوگی، اور ایک آبجیکٹ پانی کی تہہ میں بالٹی کی سب سے نچلی سطح پہ ہوگا، اس کے پیندے میں، تو اس کے اوپر بہت زیادہ پانی کی مقدار ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے اوپر پانی کا پریشر زیادہ ہوگا، میکسیمم ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح ہم بھی ہوا کی سب سے نچلی سطح پر ہیں، تو زمین کی سطح پر ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، جو ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں یہ دباؤ کم ہوتا جاتا ہے۔ ایٹماسفیئرک پریشر ایکٹس ان آل ڈائریکشنز۔ یہ آل ڈائریکشنز میں یعنی تمام سمتوں میں ایٹماسفیئرک پریشر جو ہے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس نے مثال دی ہے، لک ایٹ دی پکچر ان فگر 7.9 واٹ دا گرل از ڈوئنگ۔ آپ دیکھیں لڑکی کیا کر رہی ہے، یہ بلبلے بنا رہی ہے۔ دا ایئر پریشر ان سائڈ دا ببل از ایکول ٹو دا ایٹماسفیئرک پریشر۔ یہ بلبلہ پھٹتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بلبلے کے اندر جو ہوا کا دباؤ ہے وہ ایٹماسفیئرک پریشر کے ایکول ہے۔ جب یہ توازن خراب ہوتا ہے تو بلبلہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ بالکل یہی حال اس غبارے کا ہے۔ غبارے کے اندر ہوا ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں ایٹماسفیئر کا پریشر جو ہے، ایٹماسفیئرک پریشر ہر طرف سے ایگزرٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان سائڈ جو ایئر ہے وہ بھی غبارے کی تمام سطحوں کی طرف
پریشر وہ ہوا جو ہے ایگزرٹ کر رہی ہوتی ہے، تو یہ دونوں پریشر ایکول ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے غبارہ پھٹتا نہیں ہے۔ کسی وجہ سے جب یہ توازن بگڑ جاتا ہے، پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، مثلاً آپ اس میں بہت زیادہ ہوا بھر دیں جو اس کی سطح کو پھاڑ دے، یا باہر سے اس کے اوپر خاص طور پہ دھوپ میں رکھیں غبارے کو تو وہ پھٹ جاتا ہے، تو یہ توازن بگڑتا ہے جس کی وجہ سے غبارہ پھٹ جاتا ہے۔ The soap bubbles expand till the pressure of air in them is equal to the atmospheric pressure۔ تو سوپ کے جو ببل ہیں، جو بلبلے بنا رہی ہے لڑکی، وہ پریشر ایکول ہے، تو اس وجہ سے نہیں پھٹتے۔ تو can you conclude that the atmospheric pressure acts on a bubble equally in all directions؟ یہ اس نے ایک سوال بھی کیا، why the soap bubbles so formed have spherical shapes؟ تو جو ببلز بنتے ہیں صابن کے یا سرف کے، وہ گول ہی کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کی ایک سائنٹیفک وجہ ہے جس کو ہم جب سرفیس ٹینشن پڑھیں گے اس وقت ڈسکس کریں گے۔ A balloon expands as we fill air into it۔ In what direction does the balloon expand؟ یعنی ہر طرف پھیلتا ہے غبارہ، تو اسی طرح اس کے اوپر ہوا کا دباؤ بھی، ایٹماسفیئرک پریشر بھی ہر طرف سے ہوتا ہے۔ The fact that atmosphere exerts pressure can be explained by a simple experiment۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ ہے جس کو آپ پڑھیں گے بھی، بڑا سمپل سا ایکسپیریمنٹ ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے، آپ کے سلیبس میں نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ ایک ٹن باکس لیں جس کا ایک ڈھکن بھی ہو، اس کو خالی کریں، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس پانی کو بوائل کریں۔ جب پانی خوب اچھی طرح بھاپ دینے لگے اور اس میں سے بھاپ نکلنے لگے تو آپ اس کے اوپر ڈھکن لگا دیں، آگ سے اس کو ہٹا دیں، پھر ایک دم اس کے اوپر پانی ڈال لیں تو وہ پچک جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے اندر بھاپ بنی تو بھاپ جب باہر نکلی تو اس نے اس کے اندر ہوا جو تھی خالی، اس کو ہوا کو بھی بھاپ نے باہر دھکیل دیا، اور اندر صرف رہ گئی پانی اور اس سے بنی ہوئی بھاپ۔ جب اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا تو جو اس کے اندر بھاپ تھی وہ پانی میں تبدیل ہو گئی اور اندر ایک خلا پیدا ہو گیا، تو اندر سے اب اس کی سطح پر دباؤ نہیں پڑ رہا، بلکہ صرف باہر سے ہوا کا دباؤ جس کو ایٹماسفیئرک پریشر کہتے ہیں وہ صرف پڑ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈبہ جو ہے، یہ ٹن باکس جو ہے، یہ پچک جاتا ہے، یعنی یہ ڈی شیپ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس ایکسپیریمنٹ کو کر بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس ایکسپیریمنٹ کو کریں تو احتیاط ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ تو آپ کے پاس ٹن باکس جو ہے وہ ہلکی ٹن کا ہونا چاہیے، بہت ہیوی دھات نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو چونکہ آگ پہ گرم کرنا ہے اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اس کو یہ چونکہ گرم ہوگا تو اس کو احتیاط کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ آپ نے پکڑنا ہے اگر آپ نے یہ ایکٹیویٹی کی یا ایکسپیریمنٹ کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں آج کا ہوم ورک۔ آج کا ہوم ورک ہے واٹ از ایٹماسفیئر اور واٹ از ایٹماسفیئرک پریشر۔ ایٹماسفیئر سے کیا مراد ہے اور ایٹماسفیئرک پریشر کسے کہتے ہیں؟ تو یہ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جن کے آنسر میں آپ کو پکچر کی صورت میں سینڈ کروں گا، جن کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔